بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الساعی علی الارملۃ والمسکین کالذی یجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ عورت کی خدمت میں لگا ہے یا کسی مسکین کی خدمت میں لگا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور ایسا ہے گویا کہ پورا دن روزے میں اور پوری رات نوافل میں گزارنے والا ہے۔ ہر محلے کے اندر، ہر قوم کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ غریب ہوں۔ میتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو بیوہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، مسکین محتاج عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا پورا خرچہ برداشت کرنے والا نہیں، ان کا سارا انتظام کرنے والا نہیں۔ الساعی صرف ان کے لیے جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ اللہ نے اس کو خود دیا ہے، اپنے پیسے میں سے کچھ راشن پانی بھیج دیتا ہے، کوئی کپڑے وغیرہ ان کی طرف انتظام کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو نہیں دیا، دوسروں کو بتاتا ہے یار یہ گھرانہ تھوڑا غریب ہے، اس کا تھوڑا خیال کرو، آپ زکوٰۃ خیرات ویسے ہی نکالتے رہتے ہو، تھوڑا سا اس غریب کو بھی دے دیا کرو۔ اس طریقے سے آپ نے کوئی بھی کوشش کی کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے کسی بیوہ کا کچھ انتظام ہو گیا، کسی مسکین غریب کا انتظام ہو گیا، تو اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جہاد کرنے والا ہے، اپنی جان مال قربان کر کے دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے، تیر و تلوار گولیوں کے بیچ میں ہے، جتنا اس کا ثواب ہے اتنا اس غریب کی خدمت کرنے والے کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح سے روزے رکھنا کتنا عظیم ثواب ہے، روزے کا ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ رات کو پوری رات تہجد پڑھتے رہنا کتنا بڑا عظیم اجر ہے، وہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور یہ ہر ایک کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، بھلے غریب ہو تو بھی کر سکتا ہے، امیر ہو تو بھی کر سکتا ہے۔ اپنے مال میں سے دے دے، دوسروں کو ان سے کچھ لے کر کے ان غریبوں کے لیے انتظام کر دے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بیوہ عورت کا کہیں نہ کہیں رشتہ کرا دے۔ اور آج کل بیوہ بیچاری عورتیں اسے در بدر ہوتی رہتی ہیں، نہ بچوں کے لیے کوئی پرورش کا ذریعہ نہ کیا، تو خاندان کے لوگ مل کر کے اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ کرا دیں، لڑکی کو بھی سمجھائیں، اور کوئی بندہ بھلے دوسری تیسری شادی کے لیے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا رشتہ کرا دیں۔ اس میں بھی اچھا یہ ہے کہ شوہر کا بھائی اپنی بھابھی کے ساتھ، بیوہ بھابھی کے ساتھ رشتہ کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ بھائی کے بچے ہیں نا، اس کے پاس جو بچے ہیں تو اس کے ساتھ ویسے ہی محبت ہے بچوں کے ساتھ، اور بھابھی کے ساتھ اگر رشتہ ہو جائے گا، آپ کی بیوی بھلے ناراض ہوتی ہے، ناراض ہو ہفتہ دو ہفتہ مہینے کے لیے ناراض رہے گی، لیکن اس بیچاری کی زندگی کا، آپ کے بھتیجوں کے بھتیجیوں کے زندگی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے رشتے کا انتظام کریں، اگر رشتے کا انتظام نہیں بھی ہوتا تو ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اسی طرح سے غریب محلے کے ہوں یا مدرسوں کے طلباء وغیرہ ہیں، وہ بھی زیادہ تر غریب ہوتے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا آپ نے تعاون کیا، ان کے لیے کھانے پینے کا، لباس کا انتظام کیا، آپ کو مجاہد کا، روزے دار کا، تہجد کا مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقداروں کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔